آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے میں مفتی صاحب کے لیے سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ اگر ماں باپ جہاں پر ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ہاں بچہ فائنینشلی طور پہ سیٹ نہیں ہو رہا اور نکٹ ٹو اس کو کام کرنے کا شوق نہیں تو ان پر ذمہ داری ڈالنے کے لیے چلو شادی کر دو، یا بچہ سائیکولوجیکل کسی ایشو سے گزر رہا ہے تب بھی ان کو لگتا ہے شادی کر دو تو شاید اگلی آ کے ٹھیک کر دے گی. دیکھیے کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. اگر تو بچہ شادی کے مسائل کو ہی نہیں سمجھتا، یعنی وہ دماغی طور پر درست نہیں ہے، ایسے بچے کی شادی نہیں کروانی چاہیے. یوں ہی وہ پاگل و دیوانہ ہے یا اس کو کوئی اور میڈیکل مسئلہ ہے، تو جب تک وہ مسائل حل نہیں ہو جاتے اس وقت تک شادی کرانا جائز ہی نہیں ہے اس کی. اور ان چیزوں کو باہر صورت جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک بچہ ہے، بالغ ہو گیا ہے اور ماں باپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ اس کا نکاح نہیں کروائیں گے تو یہ کسی اور رخ پہ چلا جائے گا، تو لہٰذا ایسی صورت میں نکاح کروانا فوراً فرض ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کو غلط کام سے بچایا جائے. اور عام حالات ہے، نارمل ہے، بچہ زندگی گزار رہا ہے، پڑھ لکھ رہا ہے اور کسی غلط کام کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کو بر کا رشتہ بھی مل جاتا ہے، ہم کو فرشتہ جیسا کہ احادیث میں ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے نا کہ ہم کو فرشتے نہیں ہوتے، تو پھر اس کے بعد یہ طلاق کی نوبتیں بھی جو ہے وہ آتی ہیں. تو نبی علیہ السلام کے ہر فرمان میں حکمت ہے. تو اگر وہ رشتہ مل جاتا ہے تو ایسے موقع پر جو ہم کہتے ہیں نا نکاح کرنا سنت ہے، تو وہ نکاح کرنا سنت ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے. یوں ہی دوسری شادی کرنا یا تیسری شادی کرنا فرض نہیں ہے. تو میں نے جو کہا تھا کہ مستحبات ہیں، تو اگر کوئی بیوہ خاتون ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی معاملات کو اس کی کفالت کے لحاظ سے، تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے جناب سیدہ عائشہ کے علاوہ ہماری روایات کے مطابق جو تمام نکاح کیے وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ان خواتین سے کیے. تو یہ پیغام کیا ہے کہ معاشرے میں ان خواتین کو بھی مقام و مرتبہ دیا جائے. تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور یہ دیکھیے یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، جس حدیث کو لوگ بنیاد بناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں بڑا تنگ دست ہوں تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا نکاح کر. اور پھر وہ آئے دوبارہ، یا رسول اللہ ابھی تک میری مالی حالت ٹھیک نہیں ہوئی ہے، شادی کر لی ہے سب. حضور نے فرمایا پھر نکاح کرو. تو یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نکاح سے برکت ملتی ہے، اللہ رب العالمین رزق کے دروازے کھولتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ماں باپ کہیں گے کہ آنے والی آئے گی تو وہ سب کچھ کر دے گی، سب کچھ نہیں. آپ نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بچی کی تربیت کرنا اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور جب آپ تربیت کر لیں گے اس مرحلے پر پہنچا کر پھر دعا کریں گے اے پروردگار انہیں عطا فرما، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے نا وہ کرم ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، اسی بات کو ہم آگے آپ بھی ذرا اس کو ضرور ایڈریس ضرور کیجیے گا علامہ صاحب. اور ایک سوال میں ایک اور پوچھنا چاہ رہی تھی، بہت ساری جگہوں پہ اگر کہیں ماں باپ کی بہت آج کل خواہشات ہیں دور اعظم میں، کہیں لڑکیوں کی بہت زیادہ خواہشات ہیں، اور اگر ان خواہشات کو میچ کرنے کے چکر میں اگر لڑکی کی ایج نکل جاتی ہے تو قصوروار کون ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو نا یہاں پر بیٹھ کر صرف فارمولہ ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم امپلیمنٹیشن میں نہیں جا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارمولوں کو دے دیا جائے، امپلیمنٹیشن کو چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ فائل ٹو فائل بیس پر جو ہے نا وہ فیصلہ ہوتا ہے. کسی کے حالات کیس ٹو کیس جو ہے نا، کسی کے حالات کچھ اور ہیں، کسی کے حالات کچھ اور ہیں. تو یہاں پر جب فارمولہ دے دیا، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ تعلیمات جو ہے نا وہ آپ کو دے دی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے حساب سے کہیں پر ارلی میرج ضروری ہو سکتی ہے، کہیں پر لیٹ میرج شرائط پر ہے، اگر نہیں کرتا تو کوئی واجبات میں سے نہیں. واجبات کو ترک نہ کریں، باقی آپ کو گرے پیریڈ جو ہے نا وہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور پرابلم میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ معاشرے کی بعض مثالوں کو سامنے رکھ کر اس کو جب جنرلائز کرتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے. تو یہاں پر اگر کوئی شخص امپلیمنٹ کرنا چاہے کہ یہی کریں وہ بھی غلط ہے، وہ کریں وہ بھی غلط ہے. اب جتنی مثالیں ہیں، اب آپ مثال کے حساب سے کیس ٹو کیس بیسس پر کہیں گے تو میں ڈیفینیٹلی کہوں گا یہاں پر جو ہے نا یہ غلط ہے، وہاں پر وہ غلط ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر جگہ یہ مثال ہے نہیں. اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اگر جو ہے نا وہ آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ سوال یہ تھا کہ بہت ساری ہماری خواہشات کو ٹک مارکس کو پورا کرنے کے چکر میں اگر لڑکی کی ایج نکل جاتی ہے، پھر لڑکی کی ایج بھی نکل جاتی ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ. ڈیفینیٹلی سبھی ذمہ دار ہیں. ماں باپ سب سے پہلے. دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی روایت بیان کرتا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر بیٹا اور بیٹی سن بلوغت کو پہنچ گئے اور ان کی شادی نہ کی گئی اور وہ مبتلا بے گناہ ہوئے تو ماں باپ بھی قیامت کے دن ان کے اس گناہ میں شریک ہوں گے. ٹھیک. اب اس سے بڑھ کر کیا کہا جا سکتا ہے؟ اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پھر آپ دونوں سے بھی اس پہ رائے لوں گا.
اب صاحب نے وظائف ہی لینے زبیر بھائی. اچھا وظائف لینے تو آپ پہلے وظائف پہ کر لیں بات, پہلے وظائف کر لیں ہمارے پاس ٹائم چونکہ کم ہے. ہاں میں لیکن آپ کا سوال کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا کہ وظائف میں بھی جاننا چاہوں گی کہ اچھے بر کی تلاش کے لیے ماں باپ یا لڑکا لڑکی کو کیا پڑھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ایسا ہم سفر ملے کہ جو دین اور دنیا میں دونوں میں ان کا اچھا ہم سفر, دین میں بھی نا اچھا ہم سفر ثابت ہو, اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی میاں بیوی میں محبت بڑھنے کے لیے بھی جو ہے نا اس کا بھی ضرور کوئی بتائے گا. دیکھیں قرآن کی سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کے اندر ربی انی لما انزلت والی جو آیت ہے میں دیکھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ اس میں غلطی نہ ہو. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, میں اس لیے تاکہ اس میں غلطی نہ ہو. سورہ قصص یہ حضرت موسیٰ والی دعا. بالکل آپ صحیح پہنچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل جب مدین پہنچے ہیں تو انتہائی ایسی کنڈیشن ہے کہ بہت سارا مال متاع نہیں ہے, اور اس وقت آپ نے بیٹھتے ہوئے یہ دعا کی تھی, اور تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھولے, اور پھر انہی کی بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہوا. تو اگر ہم یہ آپ ہر نماز کے بعد اگر 7 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو پھر رزق کے دروازے کھلیں گے. رزق کے نہیں, رشتے کے لیے. اچھا, اس میں خاتون یا مرد یہ خود دعا کریں, ماں باپ نہیں کریں گے. اب اگر اب ماں باپ کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے لیے میں تو یہ آزمودہ بھی ہے اور اکثر لوگوں کو بتایا تو اس سے بڑا فرق بھی پڑا. ہماری اہل سنت میں قرآن کریم کی جو سورہ رحمان ہے اس میں مرج البحرین یلتقیان والی جو آیت ہے وہ ہمارے ہاں یہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ یہاں بحر سے مراد جو ہے بحر ولایت علی اور بحر اطرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تقیان بینہما برزخ لا یبغیان کی میں بات کر رہی ہوں. تو اگر سورہ رحمان اگر مکمل پڑھی جاتی ہے اور دعا کی جائے اللہ سے جناب بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب علی کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے لیے میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں, بیٹے کے لیے دعا کرتی ہیں یا بیٹی کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ ان کے جیسے ان کی زندگی گزری اچھی اور ان کا نکاح کو جس طرح سے برقرار رکھا, اے پروردگار میرے بچوں کے لیے بھی میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. جی آپ بھی کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جو کہا کہ وہ میاں بیوی کی محبت میں, تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. رات کو نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس آیت کو 1100 مرتبہ تلاوت کر لیا جائے تو اچھا رشتہ بھی مل جائے گا اور میاں بیوی کے درمیان محبت بھی ہوگی. دوبارہ سے آیت ریپیٹ بھی کر دیجیے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے. اول آخر درود شریف پڑھنا ہے تو ہر مسلمان جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے حالت پاکی میں, جبکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ لے اور عشاء کی نماز کے بعد اس کا ورد کرے. اسی طریقے سے یا لطیف ہو اس کا ورد کرے. یہ اولیاء اللہ کے جو بزرگان دین ہیں ان کی تعلیمات ہوتی ہیں. کسی کو انہوں نے وظیفہ دیا کہ یہ پڑھ لو, اس کا کام ہو گیا, تو اب دوسرے لوگ بھی اس نیت کے ساتھ کہ وہ نماز کی پابندی کریں. یاد رکھیے جب دین پر آپ عمل کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے, پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں گے, تو یاد رکھیے دعا یرد القضا, دعا جو ہے نا وہ قضا کو بھی ٹال دیتی ہے. تو اس لیے ہم میاں بیوی کو بھی دعا کرنی چاہیے صبح و شام کے ہمارے درمیان یہ محبت قائم رہے, کیونکہ نفرتیں ڈالنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو اچھا رشتہ چاہیے تو رشتے کی تلاش بھی آپ جاری رکھیں, اچھے رشتے کی, اپنے بر کے رشتے, برابری کے رشتے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وظیفہ بھی کریں تو پھر وہ وظائف بھی جو ہے وہ فائدہ ضرور دیں. ٹھیک, اب چونکہ مدیہ نے وظیفے کے ہی متعلق سوال کیا تو میں چاہوں گا آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کر دیجیے. اگر میں عرض کروں گا کہ سارے سن لیں, جب بھی کوئی زخم ہوتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ پہلے زخم کی صفائی کریں پھر مرہم لگائیں. اگر زخم برقرار رہے, اس کے اندر جراثیم ہوں اور آپ مرہم لگاتے رہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے گناہ جو ہیں وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں, انسان کی توفیقات کو سلب کرنے کا باعث بنتے ہیں. دعائے کمال میں امیر المومنین علیہ السلام اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء تغیر النعم تنزل النقم, پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو میری دعاؤں کو تجھ تک نہیں پہنچنے دیتی, ان کو معاف فرما دے کہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں, یعنی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں, یہ بلاؤں کے نزول کا باعث بنتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میاں بیوی کے درمیان نفرت ہوتی ہے یہ نحوست ہے اور یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اگر اچھا بار نہیں مل رہا, اللہ رب العزت اب دیکھیں نا, بیٹھ کر دعا کریں پروردگار اچھی بیوی عطا فرما. اب یہ تو نہیں ہو سکتا اگر لوح محفوظ میں لکھا ہوا فلاں میری بیوی ہے تو اس کو چینج کر دے گا خدا. ہوگا کیا کہ آلریڈی یہ موجود ہے لیکن رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں گناہوں کی وجہ سے. تو یہاں پر بہترین وظیفہ قبل اس کے کہ ان آیات کی طرف بہترین وظیفہ جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہے
جتنا ہو سکے استغفار کیجئے تاکہ یہ گناہوں کی دیواریں دور ہو جائیں، نحوستیں دور ہو جائیں. جو شادی شدہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں تاکہ یہ نحوست کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ نحوست کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو محبت بھائی کو بہن کو دینی چاہیے وہ نہیں دیتا، محلے والی بہن کو دیتا ہے. جو شوہر کو بیوی کو دینی چاہیے اس کو نہیں دے گا، بھابھی کو یا کسی اور کو دے گا. جو بیوی کو شوہر کو دینا چاہیے طرح وہ اس کو نہیں دے گی، بلکہ جو محلے میں بھائی بنا ہوا منہ بولا اس کو دے گا. یہ نحوست کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اپنے غیر لگتے ہیں، غیر اپنے. تو یہاں پر تعویذ کروانے کی بجائے یا کچھ اور کرنے کی بجائے سب سے مین چیز، بہترین نسخہ جو ہے نا وہ یہ ہے استغفر اللہ واسألہ توبہ. جب یہ دیواریں دور ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی. اور دوسری بات، بہت بڑی بات جو ہے نا جی محبت کے لیے، وہ کسی نے جا کر کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا کوئی تعویذ لکھ کے دے دیں، تو اس نے تعویذ لکھ کے دیا. اس نے کہا کہ خاموشی جو ہے نا اختیار کرو، زبان کنٹرول کرو، زبان میں رکھنا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا نکتہ کیا ہے، وظیفوں پر جانے سے پہلے اس بات کا ادراک کرنا کہ میری ذمہ داریاں کیا میں وہ ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور دونوں برابر ہیں. جب ہم نے بچوں کو سمجھا دیا، میاں بیوی کو سمجھا دیا، تو میں سمجھتا ہوں 70% مشکلات حل ہو جائیں گی. جب گناہوں کی دیواریں دور ہو گئیں، برکات آ جائیں گی، پھر بیٹھ کر خدا سے جو آپ نے دعا کرنی ہے کیجیے، اس کے اندر پھر جو ہے وہ بلندی درجات اور برکات ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال، السلام علیکم جی. اچھا، کال کٹ کی کافی دیر سے. اچھا، ہمارے پاس کتنا ابھی وقت ہے؟ ابھی ہمارے پاس بات اچھا، اور ساتھ میں کیونکہ رزق کے حوالے سے بھی بہت کہا جاتا ہے کہ لوگ رزق کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، تو ایسی کیا دعا کی جائے؟ کیونکہ ہم جب وظائف کی بات کرتے ہیں تو بھائی دیکھیں، وظائف تب تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ 5 وقت نمازی نہ ہوں. تو نماز تو شرط ہے، مطلب آپ وظیفے کر لیں نماز نہ پڑھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. نماز تو دیکھیں، نماز کے بغیر تو کچھ چارہ ہی نہیں ہے. آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب آپ نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتے ہیں. سورہ واقعہ میں اکثر بتاتی ہوں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی عشاء کے بعد اگر اس سورہ کو پڑھتا ہے، رات میں پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اسے فقر و فاقہ میں کبھی مبتلا نہیں کرے گا. تو سورہ واقعہ ہے، بہت اچھا یہ وظیفہ ہے. اور ایک صحابین نے جب ان سے کہا گیا کہ میں کچھ مال دینا چاہتا ہوں اور تمہاری بیٹیاں ہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے. سورہ واقعہ اتنی ویلیوبل ہے. تو آج کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کائنات میں جو سب سے پاورفل چیز ہے نا، وہ خدا کا کلام ہے. ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے نا. یہ جو قرآن ہے نا، یہ خدا کی مخلوق نہیں ہے، یہ خدا کا ذات ہے، ذاتی صفاتی چیز ہے، اس کا حصہ ہے قرآن. یہ جو لفظ ہم قرآن کے پڑھتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں اور آپ میں تبدیلی نہ آئے؟ اور بہت سارے لوگ، ظاہر ہے کہ ہم وہ عقیدے، اتنے مضبوط عقیدے والے نہیں ہیں ہم، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں سے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے تو گمان، تو ہمارا چیز اچھی ہو جائے گی نا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ وظائف کی طرف بھی بڑھیں، اور جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ اس کی برکات بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. عائشہ صاحبہ، آپ نے ابھی ایک علم الکلام کے ایک نقطے کو چھیڑ دیا تھا، لیکن اس سے ہم ابھی اوائڈ کر لیتے ہیں فی الحال. اس پہ ذرا ایک بہت جلدی سے کوئک میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا شادی کے لیے ولی کی رضامندی ضروری ہے؟ آپ بھی بتا دیجیے گا، آپ بھی بتا دیجیے گا، بہت شارٹ. دیکھیے، ہمارے یہاں نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. لیکن پھر اس حدیث کی تشریح ہے، وہ شرح یہ ہے کہ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو بلوغت کو پہنچ چکی ہے تو وہ اپنی مرضی سے اگر نکاح کر لے تو وہ نکاح ہو جائے گا، لیکن وہ ہم کف میں کرے. اگر غیر کف میں کرے گی تو پھر ولی کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے. تو ایک یہاں رک جائیے گا، یعنی کف میں نہ کرے تو نکاح منعقد تو ہو جائے گا، لیکن ولی کو یہ اختیار ہے کہ ولی کو وہ منعقد ہو جائے گا. ہاں، وہ نکاح کا تو انعقاد ہو جائے گا. اولاد سے پہلے اولاد ہونے سے پہلے نکاح ولی فسخ کر سکتا ہے قاضی کے پاس جا کر. تو یہ چیزیں ہمیں بہرحال جو ہے وہ پیش نظر رکھنی چاہیے، اور معاشرے میں اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتے پھریں، کورٹ میں جائیں. نہیں بھائی، آپ ولی کی اجازت کے ساتھ ہی نکاح کریں. پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ولی کی اجازت نہیں ہے تو کیا وہ نکاح ہوگا یا زنا ہوگا یا نکاح منعقد ہو جائے گا؟ جی، ولی کی اجازت جو سب سے پہلی بات یہاں پر دو باتیں ہوں گی. نمبر ایک، اگر وہ کنواری ہے جی اس کا حکم اور ہے، اگر وہ طلاق یافتہ بیوہ اس کا حکم اور ہے. طلاق یافتہ بیوہ آزاد ہوتی ہے، اپنی مرضی سے کروا سکتی ہے نکاح. لیکن جہاں تک تعلق ہے کنواری بچی کا اور ڈیپینڈنٹ بچی کا، کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے اور اس کا نان و نفقہ اس کے ماں باپ یعنی باپ دے رہا ہے، ولی جو ہے نا اس کی یہ شرط ہوگی. اس صورت میں جو ہے نا ضروری ہے، لیکن شرط نکاح نہیں ہے.
اور شرطیں نکالنی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں پر الٹا چکر ہے. الٹا بائن مانا کہ اگر کوئی ایسا رشتہ آتا ہے جو اس کا کف بھی ہے اور تمام تر شرعی تقاضوں کو پورا کرتا ہے, لیکن باپ یہ کہے کسی بھی وجہ سے کہ یہ ہماری ذات کا نہیں ہے, ہماری قوم کا نہیں ہے, انکار کر دے, تو حتیٰ اس ولی کی وہ جو ولایت ہوتی ہے وہ بھی ساقط ہو جاتی ہے. اب بچی جو آزاد ہو کر شادی کر سکتی ہے. یہ والی بات بتانی ضروری تھی. اور ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور میرا خیال میں ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے. تو آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. عائشہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. جویریہ ہمارے ساتھ ہوں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے.